حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑائی شروع کر دیں اس میں. اگر وہ لڑائی شروع کر دیں تو پھر تو تم کو بھی مجبوراً لڑنا ہوگا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے لڑو. اس طرح بدلہ ہے کافروں کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو حد سے نہیں بڑھنا مگر بس ظالموں پر. جنہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر تو اتنا ظلم کیا جا سکتا ہے، مزید جو ہے وہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے کے مہینے کے بدلے میں ہے، اور حرمتوں کے لیے قصاص ہے. یعنی تم حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی نہ کرو، لیکن اگر وہ بھی لڑائی شروع کر دیں تو پھر حرمت والے مہینے میں تم بھی لڑائی شروع کر سکتے ہو. فَمَنِ اعْتَدَىٰ، جو کوئی حد سے بڑھے، جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. شریعت اسلامیہ معافی اور درگزر کا بھی حکم دیتی ہے. تم سے کوئی زیادتی کر بھی دیتا ہے پھر بھی درگزر کر لو. لیکن اگر چلو زیادتی کے اوپر درگزر نہیں کر سکتے، معاف نہیں کر سکتے، تو تم کو اتنی زیادتی کا ہی حق ہے جتنی انہوں نے کی ہے. حالانکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس وقت ایک بندے کی طرف سے پہل ہو جائے نا تو اینٹ کا جواب جو ہے وہ لوگ پتھر سے دینا پسند کرتے ہیں. لیکن شریعت اسلامیہ وہ عدل والی شریعت ہے کہ تمہارے اوپر زیادتی ہوئی بھی ہے پھر بھی جذبات کو وہاں پر بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور جتنا تمہارے اوپر تمہیں جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے بس اتنی کر سکتے ہو، اس سے تم نے نہیں بڑھنا. تم تو مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، تو اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، تم نے اپنے جذبات کے مطابق نہیں چلنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسئلہ انفاق کا پہلی دفعہ بیان، مسئلہ انفاق کا پہلی دفعہ بیان. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈال لو اور نیکی کرو. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جہاد کو اور انفاق کو اگر چھوڑو گے تو یہ یوں سمجھو کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق قتال کی طرف بھی انفاق کی طرف بھی آؤ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، امر مصلح دوم. ایک امر مصلح روزے کے حوالے سے پہلے آ چکا، یہ دوسرا امر مصلح ہے حج کے متعلق، تیسرا آگے نماز کے متعلق آ جائے گا. امر مصلح دوم، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو کوئی میسر ہو ہدی، اور نہ منڈاؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ تک پہنچ جائے. اگر حج کے لیے یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہے لیکن پھر حالات کچھ ایسے بن گئے کہ عمرہ کے لیے نہیں جا سکے، حج کے لیے نہیں جا سکے، کوئی ایسی صورتحال ہو گئی، کوئی قانونی پیچیدگی بن گئی، تمہیں ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا یا کچھ بھی معاملہ ہو گیا، فلائٹ جو ہے وہ چھوٹ گئی، مزید کوئی فلائٹ نہیں ملی، یا کوئی بھی معاملہ ہو گیا، احرام باندھ چکے ہوئے تھے، پہنچ نہیں سکے عمرے یا حج کے لیے، تو اب احرام نہیں کھول سکتے، بلکہ وہاں پر پہلے ایک ہدی بھیجو، قربانی کا جانور بھیجو. وہ وہاں پر حدود حرم کے اندر جب قربان ہو جائے تو پھر تم اپنا احرام کھول سکتے ہو. تو اتنی دیر احرام کی حالت میں رہنا ہوگا. دور حاضر میں تو یہ چیز اور آسان ہو گئی ہے، وہاں پر کسی کو فون بھی کیا جا سکتا ہے، پیسے اس کو بھیجے جا سکتے ہیں کہ تم جو ہے یہ میری طرف سے وہاں پر قربانی کر دو، اور وہ فون پہ اطلاع دے سکتا ہے کہ میں نے کر دی ہے. جب اطلاع مل جائے آپ احرام کھول سکتے ہیں. قدیم دور میں زیادہ تھوڑا مشقت والا تھا کہ جب تک اطلاع نہیں آتی
کہ وہاں پر حجی قربان ہو گئی ہے تب تک جو ہے وہ احرام کھولنا جائز نہیں تھا. اس کے لیے البتہ ایک انداز تھا کہ جس کو ہدی دے کے بھیجا ہے، کہ جس کو کہا ہے کہ تم نے ادھر میری قربانی کرنی ہے، اس کے ساتھ ایک تاریخ متعین کر لی جاتی کہ فلاں تاریخ تک بھائی تو ضرور کر دینا تاکہ میں اس تاریخ کو جو ہے وہ احرام کھول لوں. تو یہ ایک گنجائش تھی. تو دور حاضر میں تو زیادہ آسانی ہو چکی. فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر کے اندر کوئی اذیت ہو تو فدیہ ہے روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو. فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی تمتع کرے، جو کوئی نفع اٹھائے عمرہ کا حج کے ساتھ، عمرہ اور حج اکٹھے کرے، تو جو اس کو ہدی میسر ہو. حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہے حج افراد. حج افراد یہ ہے کہ بندہ اکیلا حج کا سفر کرے اور حج کر کے واپس آ جائے. دوسرا ہے حج تمتع. حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے یہاں سے سفر کرے بندہ. یہاں سے پہلے عمرے کا احرام باندھ کے چلا جائے، وہاں جا کے عمرہ کرے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے. پھر جس وقت حج کے دن آ جائیں تو پھر ان دنوں میں وہاں پر احرام باندھ لے اور حج کر لے. اس کو کہتے ہیں تمتع. اور تیسرا ہے قران. قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے سفر کرے اور احرام یہاں سے اکٹھا دونوں کی نیت سے باندھ لے. پھر عمرہ کر کے کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جتنے دن رہنا ہے وہاں پر احرام کی حالت بھی رہنا ہوگا. تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. احرام کی کافی پابندیاں ہوتی ہیں، تو وہ ساری پابندیاں کئی دن کے لیے قبول کرنی ہوتی ہیں، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال عموماً یہاں سے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ تمتع کرتے ہیں کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر احرام کھول دیتے ہیں. بعد میں جب حج کے دن آتے ہیں تو حج کر لیتے ہیں. اب جو کوئی عمرہ کا فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہدیہ بھی لے. جو اکیلا حج کر رہے ہیں نا، حج افراد، اس کے لیے قربانی نہیں ہے. حج افراد کرنے والے پر کوئی قربانی لازم نہیں. حج کی جو قربانی ہوتی ہے، جو حج تمتع کرے یا حج قران کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج کی قربانی بھی کرے، جس کو حج کہتے ہیں. اب اس کے اوپر لازم ہے اگر ہدی لیکن وہ نہیں پا رہا، فمن لم یجد، ہدی نہیں پا رہا، اس کے پاس جو ہے وہ اتنی گنجائش نہیں ہے، یہ جانور نہیں مل رہا، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 دن روزے رکھے حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 واپس لوٹنے پر. واپس لوٹنے پر یہ مراد نہیں کہ ضرور پاکستان میں آ ہی جائے، وہاں پر حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی رکھ سکتا ہے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو ذالک ہے نا، تو یہ اس کا مشار الیہ جو ہے وہ ہے تمتع. من تمتع سے جو مفہوم ہو رہا ہے، اچھا جی، کہ یہ جو تمتع ہوتا ہے نا، یعنی حج اور عمرہ اکٹھے کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے قریب موجود نہ ہوں، جن کی اپنی رہائش وہاں پر ہے، ان کے لیے صرف حج افراد ہے، ان کے لیے حج تمتع یا حج قران نہیں ہے. جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے. جو حدود حرم سے باہر سے جاتے ہیں تو وہ تمتع اور قران کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حدود حرم کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کا تو کوئی خاص سفر بنتا ہی نہیں ہے. وہ ایک ہی سفر کے اندر جو ہے وہ حج کریں یا عمرہ کریں یا پھر الگ الگ سفر کریں، ان کے لیے کوئی الگ سے کوئی دقت نہیں ہے. حدود حرم کے اندر رہ رہے ہیں، جس وقت چاہیں وہ عمرے کریں، تو ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے. ان کو عمرے کے مواقع ویسے ملتے رہتے ہیں. جو باہر سے جائے اس کے لیے ہے حج تمتع یا حج قران. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کے مہینے معلوم ہیں، حج کا وقت معلوم ہے، معلوم مہینوں میں ہے. فمن فرض فیہن الحج، جس نے لازم کیا ان کے مہینوں کے اندر حج کو،
یعنی اس نے حج اس کے اوپر واجب تھا یا نفلی حج وہ کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ اس کے لیے اب وہ نکلا، اس نے احرام باندھ لیا، فلا رفسا تو نہ بے حجاب ہونا ہوگا، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کا کام کرنا ہوگا، ولا جدال فی الحج اور حج کے اندر لڑائی بھی کوئی نہیں کرنی، ڈانٹنا بھی نہیں کسی کو، غصے سے نہیں بولنا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو بھی تم بھلائی کرو اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اور زاد راہ لے لیا کرو۔ دور جاہلیت میں یمن کے لوگوں نے ایک عجیب سا معمول بنایا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ نحن متوکلون، ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، حج کے لیے نکلتے اور کوئی سامان لے کر نہ نکلتے، کوئی زیادہ راہ لے کر نہ نکلے، اللہ پہ توکل ہے جی ہمارا، اللہ پہ توکل ہے۔ اب وہ اللہ پہ توکل کا ہوتا کیا کہ قافلوں وانگلوں سے مانگتے پھرتے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تم دے دو، تو راستے میں سارے راستے مانگ مانگ کے گزارے کرتے، تو بھئی یہ کیسا اللہ کا توکل ہے؟ پھر اگر اللہ کا ہی توکل ہے تو پھر مانگنا بھی تو چھوڑ دو نا۔ اگر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے گھر سے زمان لے کے نہیں چلے تو مانگنا اللہ کے توکل کے منافی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کے توکل کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ بندہ اسباب کو کام میں ہی نہ لائے اور بس اللہ کے اوپر توکل ہے، اسباب استعمال کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ آتے ہیں تو اونٹ کے اوپر آتے ہیں۔ وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو باندھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے جا کے اس کو باندھو پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے توکل کا کہ اسباب کو استعمال ہی نہ کریں اور اللہ کا توکل ہے۔ پیاس لگی ہو اور بندہ بیٹھ کے کہے اللہ پہ توکل ہے، اللہ جو ہے وہ پانی پلا ہی دے گا، تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا اسباب کو کام میں لانا پڑے گا، یا تو کسی کو کہو گے یا خود گلاس پکڑو گے، کوئی محنت کرو گے۔ اصل میں توکل یہ ہے کہ اسباب تو بندہ استعمال کرتا ہے لیکن نتائج اسباب کا نتائج جو ہے وہ اللہ نے نکالنے ہیں، وہاں پر اللہ کے اوپر توکل کرنے ہیں۔ اللہ اگر اسباب کے نتائج روک دے، پوری کائنات والے مل کے وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ پر توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب استعمال ہی نہیں کرنے، بلکہ اسباب استعمال کرو اور اللہ پر توکل کرو کہ اللہ ان اسباب سے فائدہ دے دے گا۔ میڈیسن استعمال کرو اور اللہ پر توکل کرو کہ اللہ اس سے صحت دے دے گا۔ کھانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرو اور اللہ پر توکل کرو کہ اللہ بھوک مٹا دے گا۔ پانی پیو اور اللہ پر توکل کرو کہ اللہ پیاس مٹا دے گا۔ کئی لوگوں کو یہ بیماری بھی تو ہو جاتی ہے نا کہ پانی گھٹا گھٹ پیتے رہتے ہیں، بیچاروں کی پیاس نہیں بجھتی ہے، تو یہ اللہ ہے پیاس بجھانے والا۔ پانی سبب ہے، پانی خود پیاس بجھانے والا نہیں ہے، وہ ایک سبب ضرور ہے، بجھانے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو پانی پیاس بجھائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بجھا سکے گا۔ تو توکل یہ ہے کہ اسباب استعمال کر کے نتائج اللہ کے سپرد کیے جائیں۔ اچھا جی، تو یہ یمن کے لوگ جو ہیں یہ توکل کرتے کہ جی زیادہ راہ نہیں لینا، اللہ نے کہا کہ نہیں زیادہ لا ریا کرو، بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، تو مزدلفہ کا جو قیام ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کو یاد کرو، كَمَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ المشعر الحرام کے نیچے بے شک لکھ لیں مزدلفہ، تاکہ یاد رہے کہ المشعر الحرام سے مراد مزدلفہ کا قیام ہوتا ہے۔ یا اللہ یا رب، اور یاد کرو اس کو جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم، اور اگرچہ تم اس سے پہلے البتہ
گمراہوں میں سے تھے، بہکے ہوئے میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش کہتے تھے کہ باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ عرفات تک جانا ہے، لیکن ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارا عرفات تک جانا کوئی نہیں ہے، ہم مزدلفہ میں ہی جو ہے قیام کر کے واپس آئیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم وہاں تک جانے کا ہی ہے جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں، تم بھی وہاں پر جا کے پلٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم پورے کر چکو حج کے مناسک تو اللہ کو یاد کرو جس طرح یاد کرتے ہو اپنے آبا کو، یا اس سے بھی زیادہ شدید یاد کرنا۔ پس لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، تو حج کے دنوں میں لوگوں نے دعائیں بھی کرنی ہوتی ہے، تو کوئی یوں دعا کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دے دے دنیا میں، صرف اتنی جو دعا کرتا ہے نا کہ ہم کو بس دنیا دے دے، دنیا مانگتا رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو پھر آخرت کی بھلائیاں نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے دنیا ہی مانگی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے تو دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ صرف آخرت مانگو، اللہ رہبانیت کا درس نہیں دیتے، دنیا بھی مانگو ضرور لیکن آخرت کو زیادہ مانگو۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دے دنیا کے اندر بھلائی، دنیا کے اندر اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ دعا کر رہا ہے نا تو وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس نے ساتھ حسنہ بھی کوئی نہیں کہا کہ بس دنیا آوے جی میری مرضی آوے، حلال آندی حلال آوے، حرام آندی حرام آوے، آوے صحیح بس، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن یہ جو دعا کر رہا ہے تو یا اللہ دنیا دے تو اچھی دنیا دے جو حلال ہے پاکیزہ ہے وہ دے، یا اللہ آخرت دے تو وہ بھی اچھے درجوں والی دے، اور یا اللہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی اس دعا کی قبولیت کا ساتھ اللہ وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی اہمیت والی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ معاشی مسائل کے لیے جو ہے وہ دعا پوچھتے ہیں، تو معاشی مسائل کے لیے سب سے بہترین دعا یہی ہے، چونکہ یہ دعا جو ہے نا عموماً یاد ہو جاتی ہوتی ہے نا لوگوں کو، تو جڑی چیز ایک یاد ہوئی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو معمولی چیز ہے، حالانکہ یہ بڑی اہمیت والی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اللہ قبولیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو یوں دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ان کو ان کی کمائی سے حصہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز کے بعد 313 دفعہ اگر یہ دعائیں کہ مبارکہ جو ہے یہ بندہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کے سارے معاشی مسائل، قرض وغیرہ کے مسائل ہوئی، ملازمت وغیرہ کی پریشانیاں وہ انشاءاللہ حل ہوتی رہتی ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ باقی سارا سال یاد نہ کرو، مراد یہ ہے کہ جو حج میں یاد کرنا ہے نا تو وہ بس گنتی میں چند دن ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو کوئی جلدی کرے 2 دن میں تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ 3 دن جمروں کی رمی کرنی ہوتی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا۔ پہلے دن جو ہے وہ صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، دوسرے اور تیسرے دن تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے۔ اب یہ تینوں جمروں کی رمی 2 دن کرے تب بھی ٹھیک ہے، ایک اور دن ادھر رک جائے ایک اور دن بھی کر لے تو تب بھی ٹھیک ہے، ٹوٹل 3 دن بنا لے تب بھی ٹھیک ہے، ٹوٹل 4 دن بنا لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، مسئلہ قتال کا دوسری دفعہ بیان، مسئلہ قتال کا دوسری دفعہ بیان۔
اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھ لیں فریق اول سے متعلق، فریق اول سے متعلق۔ فریق اول کون سا ہے؟ پیچھے دو دعا کرنے والے ذکر ہوئے ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا کے لیے دعا کرتا ہے وہ فریق اول ہے، اور دوسرا جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرتا ہے وہ فریق ثانی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے تو یہ فریق اول سے متعلق ہے۔ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کی بات تجھے پسند آتی ہے دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر کہ جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے، باتیں بڑی بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، تجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگنے لگ جاتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، لیکن جس وقت وہ مڑتا ہے، سعیٰ فی الارض، زمین کے اندر کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر فساد پھیلائے اور کھیتی کو تباہ کرتا ہے، نسل کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ تو پسند نہیں کرتے فساد کو۔ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو ابھارتی ہے اس کو جاہلیت کی عزت گناہ کے اوپر، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، فریق ثانی سے متعلق، فریق ثانی سے متعلق۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو بیچتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ شراء جو ہے عموماً خریدنے کے معنی میں آتا ہے لیکن کبھی کبھی بیچنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تخویف مومنین کو، تخویف مومنین کو، تحزیز تے ہے حلوے والی، زاد یہ اور زواد، تحزیز یعنی ابھارنا، تحزیز علی القتال کے لیے، یا یوں لکھ لیں کہ قتال پر ابھارنے کے لیے، تخویف مومنین کو، تحزیز علی القتال کے لیے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ بینات آ چکی، واضح دلائل آ چکے، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ اللہ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل، بادلوں کے اندر، سایوں کے اندر، من الغمام، بادلوں کے سایہ میں اللہ آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹتے ہیں، یعنی وہ تو صرف اب اللہ کے عذاب کا ہی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ آ کے ان کا فیصلہ کر دے۔ سل بنی اسرائیل، نمونہ تخویف دنیاوی، نمونہ تخویف دنیاوی۔ بنی اسرائیل سے پوچھ، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دیں، واضح نشانیاں، اور جو اللہ کی نعمت کو بدلے اس کے آ جانے کے بعد تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زین الذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنسی کرتے ہیں ایمان والوں پر۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، حالانکہ وہ جو تقوی والے ہیں، ایمان والے، وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امتاً واحدہ، واحدہ کے نیچے لکھ لیں اے فاختلفوا، فاختلفوا، اے فاختلفوا، یعنی لوگ ایک ہی امت تھے، جس وقت ابتدائی انسانیت تھی لوگ ایک ہی امت تھے، سارے مسئلہ توحید پر قائم تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، لوگ کئی مشرک ہونے لگ گئے۔ جب مشرک ہونے لگ گئے فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا،
خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس میں کہ جس میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی توحید کے معاملے کو ثابت کریں، شرک کا رد کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں جھگڑا کیا اس میں مگر ان لوگوں نے کہ جن کو إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے اندر جھگڑا نہیں کیا، یعنی وحی کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا مگر ان لوگوں نے کہ جن کو یہ دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی۔ جو جھگڑا کیا تو کیوں کیا؟ بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، اس معاملے میں کہ جس میں انہوں نے جھگڑا کیا، من الحق، حق کے ساتھ، باذن ہی، اپنے حکم سے۔ اللہ نے حق کی ہدایت ان کو دے دی۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان کی کہ جو تم سے پہلے تھے، ان کو سختی نے چھوا اور تکلیف نے، اور وہ ہلائے گئے، اتنا ہلائے گئے کہ یہاں تک کہ رسول کی کہنے لگے اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، مسئلہ انفاق کا دوسری دفعہ بیان، مسئلہ انفاق کا دوسری دفعہ بیان۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ کہ جو بھی تم خرچ کرو نا تو والدین کے لیے کرو، قریبیوں کے لیے کرو، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور جو بھی کوئی تم بھلائی خرچ کرو تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، مسئلہ قتال کا تیسری دفعہ بیان، مسئلہ قتال کا تیسری دفعہ بیان۔ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو ناپسند ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ تمہارے حق میں کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بری ہے، اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تجھ سے حرمت والے مہینوں کے اندر کے متعلق پوچھتے ہیں، ان میں لڑائی سے متعلق۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے قرار دیے جاتے ہیں۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم جو ہیں یہ 3 اکٹھے آ جاتے ہیں، 2 سال کے آخری ہیں، اور پھر ساتھ ہی اگلے سال کا پہلا آ جاتا ہے، تو ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب ان سے ذرا الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنے کے متعلق، تو کہہ کہ لڑائی ان کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ قتال فیہ کبیر، اس کے نیچے لکھ لیں معنی از قتال، معنی از قتال۔ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز ہے یا نہیں، کہا کہ ہے تو یہ بہت بڑی چیز، بچنا چاہیے، لیکن دوسری کچھ چیزیں وہ اس سے زیادہ بڑی ہیں، اگر وہ چیزیں پیش آنے لگ جائیں تو پھر لڑنا بھی پڑنا ہے تو لڑ دو۔ کیا دوسری چیزیں ہیں؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے نیچے لکھ لیں علت قتال اولا، علت قتال اولا۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا، اس کے نیچے لکھ لیں علت قتال ثانیہ۔ والمسجد الحرام،
اور مسجد حرام سے روکنا، اس کے نیچے لکھ لیں علت قتال ثالثہ، علت قتال ثالثہ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، علت قتال رابعہ، علت قتال رابعہ، اکبر عند اللہ، یہ جو 4 چیزیں ہیں نا یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑی ہیں۔ ویسے تو وہ حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنا وہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ چیزیں اس سے بھی بڑی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی پیش آ رہی ہے نا تو پھر حرمت والے مہینے میں رکنے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر لڑو۔ تو مسئلہ جو ہے یہ ذو جہتین بن جاتا ہے۔ البتہ جو 5 ذو جہتین مسئلوں کا میں نے خلاصہ کے اندر ذکر کیا تھا نا وہ آگے آئیں گے، یہاں پر ایک ذو جہتین مسئلہ یہ آیا ہے نا، اس کی مناسبت سے آگے پھر 5 مسئلے اور آئیں گے۔ اچھا جی، کہ دیکھو حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنا ایک طرف تو یہ ہے کہ حرمت پامال ہوتی ہے، تو یہ مناسب چیز تو نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے کہ حرمت پامال کیوں کی جائے، تو اس لیے رکنا تو چاہیے۔ لیکن دوسری طرف زیادہ بڑے خرابیاں موجود ہیں تو ان کا خیال کرو، تو اگر دشمن حملہ کر دے، دشمن تمہارے اوپر چڑھائی کر دے، یا مسجد حرام سے روک رہا ہے یا مسجد حرام سے نکال رہا ہے، اس طرح کے کوئی اقدامات آ جائیں تو پھر لڑنا بھی پڑو تو لڑنا بھی پڑے تو لڑو، تو اس جہت کو اختیار کرو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، معنی کا جواب، معنی کا جواب، معنی یہ تھا نا کہ قتال اس کے اندر بہت بڑی چیز ہے، تو جواب دیا کہ فتنہ اس سے بھی بڑا ہے، قتل سے بھی بڑا ہے۔ اچھا جی، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ تو مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو لوٹا دیں تمہارے دین سے، اگر وہ طاقت رکھیں۔ یعنی تم تو حرمت والے مہینوں کا خیال کرتے ہو لیکن وہ کافر تو خیال کوئی نہیں کرتے، انہوں نے تو خیال نہیں کرنا، انہوں نے تو لڑائیاں کرنی ہیں، تو جب وہ لڑائیاں کریں تو پھر تمہیں بھی کرنی پڑے گی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، ارتداد پر وعید، ارتداد پر وعید، اور جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے جبکہ وہ کفر کی حالت میں ہی ہو، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ارتداد سے بچنے والوں کو